کہ ہم کراچی کو چھوڑ کے باقی علاقوں کی بات کر لیتے ہیں، یا ہم پورے سندھ میں کراچی سمیت جو آپ کے پاس اس منڈی میں جو مال آتا ہے، یا کتنی گاڑیاں جو ہے آ جاتی ہیں رات تک، تاکہ پھر میں یہ بھی مجھے بتا دیں کہ یہاں سے اگر ہم سجاول اور سجاول سے آگے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا حیدرآباد سے آگے کا بھی مال آپ کے پاس یہاں آتا ہے؟ دیکھیں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو اس سے پہلے والا سوال تھا اس میں آپ نے بولا کہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی نا، تو جب یہ میتھ آپ تک پہنچی ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے، تو یہ پاکستان لیول پہ تو الحمدللہ ہے. وہاں پہ ہمارے پاس صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سجاول تک، بدین تک، حیدرآباد تک، یہ یہاں تک نہیں ہے. ہمارے پاس پنجاب سے، ہمارے پاس بلوچستان سے، ہمارے پاس KPK سے اور سندھ کے مختلف اضلاع سے اس کراچی میں مال آتا ہے. ایشیا کا میں نے اس لیے کیا کیونکہ ایران سے ٹماٹر بھی آتا ہے. ہاں دیکھیں وہ تو ایک اتنا بڑا شہر ہے تو اس کی جو نیڈز ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے نا، دیکھیں آپ کی ضرورت آپ کو پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے. ایسا ہی گورنمنٹ تو اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، لیکن جو بھی آپ کا یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، جتنے بھی آپ کے کاروباری حضرات ہیں، ہم پرائیویٹ سیکٹرز کو، اسٹیک ہولڈرز کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے، نہ کبھی ان کو فراموش کر سکتے ہیں. وہ ہمارے لیے یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، امپورٹ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپورٹ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، لیکن آپ کا جب سندھ میں ٹماٹر ختم ہو جاتا ہے، جب پنجاب میں ٹماٹر ختم ہو جاتا ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ملک میں سیلاب ہے، اس طرح کی قدرتی کوئی آفت ہے اور ہماری پروڈکشن نہیں ہوئی، تو ہمارے یہی حضرات ہوتے ہیں جو وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. یہی اپنا پیسہ وہاں باہر بیچ کے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ضرورت، آپ کو گھر بیٹھے ٹماٹر، ہم بار بار ٹماٹر کا ذکر کر رہے ہیں اور بھی سبزیاں ہیں، لیکن آپ کو گھر بیٹھے آپ کی ہر چیز مل رہی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس میں جتنا گورنمنٹ کا ہے اتنا ہی پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. اچھا سر، یہ جو باہر سے جو ہمارے منڈی میں جو مال آتا ہے، تو اس سے جو ہمارے آبادگار ہیں، ہمارے جو پورے سندھ کے جو آبادگار ہیں، ان پہ فرق نہیں پڑتا؟ تاکہ وہ اتنی محنت پورا سال 6 مہینے وہ لگاتے ہیں اور وہاں پہ کراچی آتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایران سے مال آ گیا یا ہماری پڑوسی ملکوں سے مال آ گیا اور ایک دم مارکیٹ کا ریٹ نیچے آ گیا. ان کے آنے سے ریٹ آیا، کیونکہ ریٹیلر تو اپنا پورا وصول کر رہا ہے. بالکل. تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت دفعہ ہوتا ہے، اب ٹائمنگز کبھی کبھار میچ نہیں ہوتی ہے نا. اب کلائمیٹ چینج ہے، آپ کو پتہ ہے پورے دنیا میں کلائمیٹ چینج ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ میں بارش ہی نہیں ہوا کرتی تھی اور پچھلے دنوں آپ کا پورا دبئی ڈوب گیا. تو یہ کلائمیٹ چینج تو بالکل پوری دنیا میں چل رہا ہے نا. اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری فصلوں میں بھی بڑا فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ملیر میں جو ٹماٹر کی یا مرچ کی فصل ہوتی تھی، وہ اگر اگست سپٹمبر میں آ جاتی تھی تو وہ اب دسمبر جنوری میں آ رہی ہوتی ہے. وہ بھی تو اوپر نیچے ہوتا ہے نا. اس کی وجہ سے دیکھیں جب ہمارے پاس یہاں پہ چیز نہیں ہوتی تو ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے. جو بھی ہمارے ٹریڈرز حضرات ہیں وہ منگواتے ہیں باہر سے. تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اب وہ وہاں سے بھی آ رہی ہے اور ہمارے یہاں والی بھی تیار ہو گئی. جب کلیش ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملات ایک دم ہوتے ہیں، لیکن اس کو اوور کم کیا جاتا ہے. کس طریقے سے گورنمنٹ لیول پہ اوور کم کیا جاتا ہے. دیکھیں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی چیز منگائی جاتی ہے نا. جب کلیش ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ بھی وہاں سے انسٹرکشنز گورنمنٹ سے بھی جاری ہوتے ہیں. یہاں ہم ٹریڈرز بھی بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر زمیندار بھی ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا ریٹ یہ نہیں. تو ہم آپس میں مل بیٹھ کے یہ چیز کو پھر دیکھتے ہیں کہ یار اب وہاں سے منگوانا بند کریں باہر سے. وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں کہ وہ منگوا بھی رہا ہے کہ نہیں منگوا رہا. صحیح. تو یہ پھر جب وہ اس کو ہفتہ 10 دن 15 دن لگ جاتے ہیں اس کو اوور کم کرنے میں، جب وہاں سے وہ چیز رکتی ہے تو یہ والی چیز کا ریٹ پھر اچھا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ہر کسی کے لیے دیکھتے ہیں نا. جو بھی کنزیومر ہے، آپ کنزیومر ہو، میں بھی کسی طرح سے ٹھیک ہے کنزیومر ہی رکھ لیں، گروور بھی ہوں کنزیومر بھی ہوں. تو سب سے پہلی بات تو میں یہ چاہوں گا کہ میں جو چیز لگا رہا ہوں اس کو سب سے زیادہ ریٹ ملے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. لیکن وہ میری اس خواہش پہ عوام کو تکلیف ہو جائے گی. بالکل عوام مہنگا خریدے گی. مجھے تو ان پرسن میرا پرسنل فائدہ تو ہو رہا ہوگا، لیکن ان جنرل آپ دیکھیں گے تو عوام کو نقصان ہے. تو اس چیز کو بھی تو مینیج کرنا ہوتا ہے، اس چیز کو بھی بیلنس کرنا ہوتا ہے. اب وہ ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھتا ہے. ہم بحیثیت میں چیئرمین یا بحیثیت گورنمنٹ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ عوام کا فائدہ ہو. بالکل.
بالکل سر. اگر ہم ذاتی فائدے پہ جاتے ہیں کہ یار میں نے کوئی چیز لگائی ہوئی ہے, کوئی سبزی لگائی ہوئی ہے, کوئی فروٹ لگایا ہوا ہے, وہ میرا مہنگا بکے تو ادھر عوام کو تکلیف ہوگی. بالکل سر, بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے. جی ناظرین, چلتے ہیں بریک کی جانب اور بریک سے واپس آ کے اس بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں.